اف یار، یہ کام آج کب ختم ہوگا؟ مناب تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے خود سے ہی بولی۔ آج اسے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ کچھ مہمان آنے تھے اور ناز نے تاکید کی تھی کہ وہ جلدی گھر پہنچے۔ شام میں انہوں نے فون کر کے بتایا تھا کہ وشا کو فاتق تھوڑی دیر کے لیے لے کر گیا ہے۔ وہ اس کا باپ تھا، مناب بھلا کیسے اعتراض کر سکتی تھی؟ رات کو فاتح کو میسج کرنے کے بعد وہ بے حد پریشان رہی تھی۔ کہنے کو تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہ کیسا فیصلہ تھا جو اسے خود بھی کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کام جیسے ہی ختم کر کے اس نے سکون کا سانس لیا تو سانسیں موبائل پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر پھر سے اٹکنے لگی۔ فاتق نے میسج ملنے کے بعد سے اب تک کوئی کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور مناب کو یہ خاموشی بہت چبھ رہی تھی۔ اس کے موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہی مناب نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ مناب کی ہیلو سنتے ہی دوسری جانب فاتق کے حواسوں پر گویا سکوت طاری ہونے لگا۔ ہیلو، کہاں پر ہو آپ؟ میں ابھی آفس میں ہوں۔ اوکے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر حیران ہوئی، پوچھا کیوں؟ کل سے کوئی بات نہیں اور یکدم آنے کا بھی کہہ دیا۔ وہ بولا ایکچولی وشا کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ فاتح کی بات پر اب کی بار مناب پریشان ہوئی اور بولی کیا ہوا اسے؟ خیریت تو ہے؟ تیزی سے چیزیں اٹھائی، لہجے سے ٹپکتی پریشانی نے لمحہ بھر کو شرمندگی سے دوچار کیا۔ وہ بولی میں اپنی گاڑی پر آئی تھی، آپ رہنے دیں، میں خود آ جاتی ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ لوگ ہیں کہاں؟ آپ میرے گھر پر ہی آ جاؤ۔ فاتح کی بات سنتے ہی مناب نے اوکے کہہ کر کال بند کر دی۔ پھر پارکنگ ایریا سے اپنی گاڑی نکالی اور جتنا تیز ہو سکتا تھا وہ چلا کر فاتح کے گھر کے سامنے پہنچی۔ فاتح پہلے سے ہی باہر کھڑا تھا۔ فاتح کے بشاش لہجے سے مناب کو ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وشا کہاں ہے؟ وہ فکر مند لہجے میں بولی اور اس کے ساتھ ساتھ مین گیٹ سے گزر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وشا کو مزے سے لاؤنج میں کارپٹ پر کھلونوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر فاتح کو خونخوار نظروں سے اس نے دیکھا۔ یہ کیا گھٹیا مذاق تھا؟ وشا ماں کو دیکھتی ہوئی چہکتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ بولی ممی، آج میں نے اور پاپا نے بہت انجوائے کیا۔ وہ ان دونوں کے بیچ ہونے والی کشمکش سے انجان خوشی خوشی ماں کو آج کی روداد سنانے لگی۔ مناب اپنے چہرے پر در آنے والی سختی سے بمشکل پیچھا چھڑاتے ہوئے مسکرا کر وشا کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ فاتق اتنی دیر میں کچن کی جانب جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے وہ باہر آیا۔ مناب نے ایک سرد نگاہ اس کی جانب ڈالی جو آنکھوں میں شرارتی چمک لیے صوفے پر بیٹھی مناب کو جوس کا گلاس پیش کر رہا تھا۔ جان نکلی ہے نا؟ معذرت مگر میری جان بھی آپ نے کل رات نکالی تھی اپنی بے حسی سے۔ اس کے گلاس تھامتے ہی فاتح بولا تو اس نے کہا مگر فاتح کی یہ نہایت گھٹیا مذاق تھا۔ مناب اب تک کچھ دیر پہلے والی پریشانی کے زیر اثر تھی۔ فاتح کو اس کے مقابل رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا میری اب تک کی غلطی میں آج کی یہ غلطی بھی لکھ لیں، اس پر بھی اب ساری عمر معذرت کرنی ہے۔ وشا بیٹا آپ اپنے روم میں جاؤ، وہاں پر اور بھی بہت سارے ٹوائز رکھے ہیں۔ فاتح نے وشا کو منظر عام سے ہٹانا چاہا تو وشا سر ہلاتے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک کی جانب بڑھ گئی۔ وشا کے جاتے ہی فاتح نے اپنی نظر دوبارہ خاموش مگر خفا بیٹھی مناب پر ڈالی جس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا۔ وہ بولا یہ جوس پینے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ مجھے نہیں پینا، اپنی اس گھٹیا حرکت کا مقصد بتایا آپ مجھے۔ اس کے چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے اور لہجہ بے حد تیکھا تھا۔ وہ بولا آپ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ مناب جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولی تو اس نے کہا کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ آپ مجھے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں؟ فاتح کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ ساتھ انجانا سا دکھ تھا، جیسے بہت کچھ ٹوٹ جانے کا دکھ ہو۔ مناب نے نظر چراتے ہوئے کہا مگر میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔
نہیں مناب، آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ معاف کرنے والے بدلہ نہیں لیتے۔ فاتح نے اسے جھٹلایا تو اس نے کہا، مگر میں تو کوئی بدلہ نہیں لے رہی اور نہ ہی آپ سے اپنا رشتہ ختم کر رہی ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی۔ مناب کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، ایسے جیسے وہ خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ بولا، تو کیا یہ معافی ہے؟ کیا معاف کرنے والے ظالم ہوتے ہیں؟ آپ تو مجھے ایک سزا دے رہی ہیں، عمر بھر کی سزا۔ میں تو انجانے میں آپ سے دور رہا، آپ تو جان بوجھ کر مجھے جدائی کی مار رہی ہو۔ ویسے ہی کہہ دو کہ فاتح مر جاؤ، جیتے جی تو یہ ظلم تو مت کرو۔ فاتح اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا تھا۔ مناب جھجک کر پیچھے ہوئی۔ وہ بولا، معافی دی ہوتی تو یوں مجھ سے نہ کتراتی، مجھے ایک موقع تو دو، صرف ایک موقع۔ آپ ایسے کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ مناب؟ اس کے ہاتھ تھامے وہ بے بسی کی تصویر بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بولی، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے چلے جانے کے بعد وشا کے پیدا ہونے سے پہلے تک بہت بار سوچا کہ میں اپنا آپ ختم کر لوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی واحد انسان ہوں جو بے حد غیر اہم ہے، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایسا کر گزرتی اگر میں اتنی بزدل نہ ہوتی۔ میں بہت بزدل ہوں فاتح کو لگا کہ اس کے دیکھتے ہوئے بھی اسے دیکھ نہیں رہی، بلکہ ان تمام مناظر کو یاد کر رہی ہے جنہیں اس نے تنہا سہا تھا۔ وہ بولا، نہیں مناب، بزدل لوگ خودکشی کرتے ہیں، بہادر تو حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فاتح نے اسے اسی کی خوبی بتائی۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو مناب کہ میں آپ کو اس نہج تک لے کر گیا۔ یاسی سے پر لہجہ مناب کو حال میں واپس لے آیا تھا۔ وہ بولی، مگر فاتح مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ میرے پاس آتے ہیں مجھے آپ کی جدائی میں گزرا ہوا اذیت کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، اپنا ہر آنسو یاد آتا ہے اور اپنی ہر تکلیف یاد آتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہ بھی لوں تو میں نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ منافقت بھری زندگی گزاروں، آپ کی قربت میں اذیتیں سہوں، آپ کے ساتھ مسکراؤں مگر اندر سے روؤں؟ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ اپنی آنسو سے لبالب آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے وہ اپنی ہر اذیت گویا اس کے وجود میں انڈیل رہی تھی۔ فاتح کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ فاتح کو تڑپا رہا تھا۔ اپنی ایک خواہش کے لیے اس نے مناب کی شخصیت مسخ کر دی تھی اور آج اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ بولی، یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ یاد رکھیے گا کہ میں آپ کی وہ مناب ثابت نہیں ہوں گی۔ مناب نے اسے وارننگ دی تو فاتح کو اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھام کر بے اختیار لبوں سے لگا لیا۔ مناب کی اذیت آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے رواں ہوئی۔ مناب حیرت زدہ اس دراز قامت مرد کو آنسو بہاتا دیکھ رہی تھی۔ مرد کے آنسو اول تو بہتے ہی نہیں، اور اگر بہہ جائیں تو صرف اس شخصیت کے آگے بہتے ہیں جس پر اسے مان ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے سامنے آنسو بہائے جانے پر مرد کو کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ تو کیا میں واقعی فاتح کے لیے اب بھی سب سے زیادہ اہم ہوں؟ یہ بات سوچ کر ہی مناب کے اندر سناٹا سا چھا گیا۔ کہتے ہیں کہ مرد ہمیشہ عورت کے آنسوؤں کے آگے ہار جاتا ہے، اور اس لمحے مناب کو لگا کہ وہ فاتح کے آنسوؤں کے آگے ہار گئی ہے۔ وہ دل جو اس کی جدائی کے لیے سخت کر لیا تھا، اس لمحے اسی کی قربت کے لیے ہمک رہا تھا۔ وہ بولا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا مناب، مگر وہ اذیت اس اذیت سے بڑی نہیں جو آپ کی جدائی کی صورت میں مجھے ملے گی۔ اپنے آنسو پر بند باندھ کر وہ بمشکل بولنے کے قابل ہوا۔ بھاری آواز میں بولتا وہ مناب کو لب بستہ کر چکا تھا۔ وہ پھر بولا، مناب میری صرف یہ درخواست ہے، فیصلے کا اختیار اب بھی آپ کے پاس ہی ہے۔ سر جھکائے وہ بولتا جا رہا تھا، اب اس میں مناب کی نظروں سے نظر ملانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ مناب اس کی خاموشی سے سمجھ گئی کہ اب وہ اجازت چاہتا ہے، اب وہ کچھ بھی اس کی مرضی کے بنا نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ کچھ کہنے کی درخواست ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولا، مناب صرف ایک ہفتہ آپ میرے ساتھ اس گھر میں رہ لو، صرف ایک ہفتہ، بے شک نارمل میاں بیوی کی طرح نہیں،
میں آپ کا الگ روم سیٹ کر دوں گا، مگر صرف میرے پاس رہ لو آپ۔ اگر اس ایک ہفتے بعد بھی آپ کا دل میرے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہوا تو میں خاموشی سے آپ کی اور وشا کی زندگی سے نکل جاؤں گا، مگر صرف یہ ایک اور آخری موقع دے دو مجھے۔ اپنی خواہش بتا کر اس نے مناب کو پھر کنفیوز کر دیا تھا۔ نہ جانے کس چیز نے مناب کو پھر سے فاتح کے لفظوں سے باندھا تھا، شاید اس کے شفاف آنسو نے۔ مناب سر جھکا گئی۔ فاتح نے کسی قدر آس سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس سوچ میں گم تھی۔ وہ بولا، مناب ابھی بھی میں آپ کو فورس نہیں کر رہا، بلکہ صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اس کا منت بھرا لہجہ دیکھ کر مناب کا دل پسیج گیا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، کل شام آپ مجھے اور وشا کو لینے آ جائیے گا۔ اس کی جانب دیکھے بنا مناب نے یہ سب کہتے ہوئے جیسے فاتح کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی، مگر وہ پھر بولی، فاتح کی یاد رکھیے گا، پھر بھی میرا فیصلہ وہی ہوگا، اس بات پر آپ نے بھی قائم رہنا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے وہ پھر سے باور کروانا نہیں بھولی تھی، تو وہ بولا، بالکل میری جان، فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ فاتح نے محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور اب کی بار مناب اس کی قربت سے بیزار نہیں ہوئی تھی۔ دل سے اس تبدیلی پر سوال کیا تو وہ بھی خاموش تھا۔ اگلے دن جیسے ہی واجد کو فاتح کی درخواست کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے فوراً اسے فون کیا۔ فاتح نے کہا، کیسے ہیں بابا آپ؟ اس کے لہجے میں محبت گھلی تھی۔ وہ بولے، میں ٹھیک ہوں، مگر مجھے تمہاری منطق سمجھ نہیں آئی، تم گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ میں تم دونوں کے فیصلے میں اب بولنا نہیں چاہتا، مگر میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بھی پلان کیا ہے وہ اپنے گھر رہ کر بھی تو کر سکتے ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے بھی معاف نہیں کیا۔ نہیں بابا، ایسا تو کچھ نہیں، میں آپ کو معاف کرنے والا ہوتا کون ہوں؟ بس آپ نے میری مجبوریوں کو سمجھ لیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب مجھے گناہ گار مت کریں، ماں باپ اولاد سے معافی مانگتے ہو اچھی نہیں لگتی۔ فاتح کی بات پر ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اپنی اتنی فرما بردار اولاد کو دنیا کی نظر کرنے والے تھے۔ اگر بر وقت حفصہ اور داؤد انہیں احساس نہ دلاتے تو اب تک اسے کھو چکے ہوتے۔ وہ بولے، تو ٹھیک ہے بیٹا، اب بس کرو اور گھر آ جاؤ۔ بابا، میں آؤں گا اور انشاءاللہ ضرور آؤں گا، مجھے اور جانا ہی کہاں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مناب کچھ دن میرے گھر میں رہ کر فیصلہ کر سکے۔ اگر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اس گھر میں رہ کر وہ سوائے اذیت میں رہنے کے کچھ اور سوچ نہیں پائے گی۔ بابا، اس گھر میں اس نے میری جدائی کے تکلیف دہ لمحے سہے ہیں، وہ کبھی بھی مجھے دوبارہ اس گھر میں رہ کر قبول نہیں کر پائے گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ماحول سے باہر نکل کر پھر اپنے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ فیصلہ کرے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ فاتح نے اب انہیں اس فیصلے کی اصل وجہ سے آگاہ کیا تو انہیں اس کا فیصلہ غلط نہیں لگا۔ یقیناً انسان جس جگہ سب سے زیادہ تکلیف میں رہ چکا ہو وہاں سے دوبارہ خوشیاں کشید نہیں کر سکتا۔ اس کمرے میں حتیٰ کہ اس گھر کے چپے چپے سے مناب کی تکلیف دہ یادیں وابستہ ہیں۔ وہ سب اذیت کے لمحے تھے جنہیں اس نے فاتح کے بنا گزارے تھے۔ اسی لیے وہ جب بھی فاتح سے مل کر آتی، کمرے میں پہنچتے ہی اسے وہی سب لمحے کسی فلم کی طرح یاد آنے لگتے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی سوائے جدائی کے۔ واجد صاحب بولے، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تم دونوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرے۔ تم اگر مجھے منع نہ کرتے تو میں یقیناً اس سے سمجھاتا۔ نہیں بابا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اب پریشرائز ہو۔ فاتح نے بھی سانس بھرتے ہوئے کہا، اب وہ اپنے اور مناب کے بیچ کسی تیسرے آدمی کو آنے ہی نہیں۔ فاتح کے آنے سے کچھ لمحے پہلے وہ بے حد پریشان تھی، مگر اپنے بابا سے ہونے والی گفتگو نے اسے کافی حد تک ریلیکس کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا، جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ یوں ہی لوگوں سے نظریں چراتا ہے۔ تمہاری ماں بھی شرمندہ ہے اور اسی شرمندگی کے باعث ابھی تمہارا سامنے کرنے کی اس میں ہمت نہیں۔ مگر بابا، میں نے تو اپنی ماں کو مورد الزام ٹھہرایا ہی نہیں، میں نے تو کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ تو ویسے بھی اپنی اولاد کی محبت میں ہر حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سب میری محبت میں کیا، پھر میں انہیں کیسے الزام دے سکتی ہوں؟ سمد صاحب اپنی بیٹی کی سعادت مندی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے اور بولے، تم اچھی بیٹی ہو اس لیے اس کی ان غلطیوں کو نظر انداز کر گئی ہو، مگر اعتدال ہر رشتے کی شرط ہے، اور اولاد تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اسے سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ٹھہرایا ہے۔
اسی اولاد کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہم زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ خیر، تم اپنی ماں کو نہ ہی چھیڑو تو بہتر ہے۔ بس تم دونوں کا معاملہ بہتری کی جانب آ جائے تو تمہاری ماں خود تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور بیٹا، تم نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، پھر اس بیچارے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو اب؟ مناب بولی، بابا، وہی شخص تو ہے جو میری سب تکلیفوں کا ذمہ دار ہے۔ اچھا، لیکن میری بیٹی کا دل تو سب کے لیے وسیع ہے، پھر اس بیچارے کے لیے کیوں تنگ ہے؟ بابا پلیز انہیں بیچارہ مت کہیں، خواہشیں تو انہی کی تھی نا۔ وہ منہ بسر کر بولی تو سمجھ سا بولے، بیٹا ایک بات بولوں، ہم سب سے زیادہ جس کی پرواہ کرتے ہیں نا، شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر بہت مان ہوتا ہے۔ ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان سے، اور پھر جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اسی شخص کی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم فوراً اسے معاف کر دو، اسے پرکھو اور پھر فیصلہ کرو، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بار دل سے معاف کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں خود بہت پرسکون کر دے گا۔ ماضی میں جو ہوا نا وہ تمہارے اختیار میں تھا، اور نہ مستقبل میں جو ہوگا وہ تمہارے اختیار میں ہے، مگر ان دونوں کے بیچ اپنا حال خراب مت کرو بیٹا۔ سمجھ صاحب کی ہر بات اس کے لیے سوچوں کے نئے درواہ کر رہی تھی۔ بس میری دعا ہے بیٹا کہ اللہ تمہارے لیے بے حد آسانیاں پیدا فرمائے۔ مناب نے بھی دل سے آمین کہا اور اسی خاموشی سے فون بند کر دیا۔ ابھی اسے فون بند کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وشا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ممی، پاپا آ گئے ہیں، چلے نا۔ وشا کو جب سے مناب نے یہ بتایا تھا کہ ہم پاپا کے پاس رہنے جا رہے ہیں، وہ تب سے بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ مناب نے سر اٹھا کر بیٹی کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ چلے نا ممی، اٹھیں۔ وہ اس کا بازو تھامے اسے اٹھنے پر زور دے رہی تھی۔ مناب ہولے سے مسکرا اٹھی، اس کی نظر سامنے آئینے پر پڑی۔ اپنی سادہ سی رائل بلو شلوار قمیض پر پرنٹڈ شال لیے اد کھلے بالوں میں اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں آج بہت عرصے بعد خود سکون محسوس ہوا۔ آنکھوں کی وحشت بھی معدوم تھی، دل پلٹ رہا تھا، دماغ نے بھی جنگ چھیڑ رکھی تھی، بس اب انا کی بات رہ گئی تھی۔ وہ کب چکنا چور ہوتی، اس وقت تک اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ وشک ہاتھ تھامے جس لمحے وہ نیچے اتری، سامنے صوفے پر بیٹھے فاتح کی نظریں اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہ ہوئی۔ صبغہ اور ناز اسے کمپنی دے رہی تھی۔ مناب نے بھی دھیمی آواز میں سے سلام کیا۔ فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا لگا اسے کہ جیسے وہ مناب کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی، آنکھوں کی اداسی کی جگہ عجیب سا ٹھہراؤ سا محسوس ہوا تھا۔ فاتح کو لگا کہ اس کی تکلیف کے دن اب جلد ہی ختم ہونے والے ہیں۔ ناز نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر کہا، بیٹا تمہارا سامان کہاں ہے؟ سامان اوپر ہی ہے، صبغہ نے جواب دیا تو فاتح سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، میں لے آتا ہوں۔ ناز نے پیچھے سے اسے کہا، بیٹا کھانا کھا کر چلے جانا۔ نہیں ماں، آپ کی بہو کے لیے بہت اچھا سا ڈنر بنا کر آیا ہوں، پھر کسی دن آ کر آپ کے ہاتھ کا کھانا بھی کھاؤں گا۔ ایک شوخ نگاہ مناب پر ڈالتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ صبغہ نے اسے اپنے ساتھ خاموش بیٹھی مناب کے ہاتھ تھامے اور بولی، خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دو، کچھ دن بعد ذہن کو تکانا۔ ابھی صرف اس بندے کی محبتوں کو دیکھو جو ہر طرح سے تمہیں خوش رکھنے کے جتن کر رہا ہے۔ خلوص خود غرض نہیں ہوتا، اور اس کے ہر عمل میں اس وقت صرف خلوص اور احساس نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپا کہ تم اور وشا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گے۔ صبغہ نے اچھی دوست اور بہن ہونے کے ناطے مناب کو پھر سے سمجھایا تو وہ بولی، صبغہ میں تمہاری محبتوں کا قرض کبھی چکا نہیں سکتی۔ تم نے قدم قدم پر جیسے میرا ساتھ دیا، اور اب بھی صبغہ تم جیسی بہنیں اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے۔ بس آپا میں تو تمہاری بہتری اور خوشی چاہتی ہوں، دل کرتا ہے کہ کہیں سے تمہاری ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ لا دوں، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں، اور تمہاری آنکھ میں اب کبھی ایک آنسو بھی نہ آئے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ تھے۔
تمام راستہ گاڑی میں خاموشی رہی سوائے وشا کی باتوں کے۔ مناب قسمت کے اس ہیر پھیر پر حیران تھی۔ چند دن پہلے جس شخص کی شکل دیکھنے کی وہ روادار نہیں تھی، آج اسی کی گاڑی میں بیٹھی اسی کے گھر جا رہی تھی، جبکہ فاتح خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ کیا اللہ اتنا بھی مہربان ہوتا ہے؟ کیا سچے دل سے مانگی جانے والی معافیاں اتنی جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یہ وہ اور اس کا اللہ ہی جانتا تھا کہ اس نے رشتوں میں کبھی کھوٹ نہیں آنے دیا۔ نہ جانے اللہ کو اس کی کون سی بات پسند آئی تھی یا پھر نہیں۔ وہ اللہ تو ہے ہی اتنا مہربان، وہ بندے کی نیکی کا منتظر نہیں ہوتا، بس وہ بندے کے ساتھ سلوک پرکھتا ہے۔ جہاں خود غرضی آئے وہیں سے امتحان شروع، اور جہاں سچائی ڈیرے جمائے وہیں سے مہربانیوں کا آغاز۔ فاتح کا تو رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر گاڑی سے اترے ہی تھے کہ کار پورچ میں کھڑا کریم انہیں خوش آمدید کہنے کو آگے بڑھا، اور ان کا سامان اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مناب فاتح کے ساتھ اندر قدم بڑھاتے ہوئے کریم کے بارے میں پوچھنے لگی، کیا یہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی فیملی نہیں ہے، میرا مینیجر تھا، اب بھی ہے، مگر کسی اور کام کے لیے۔ فاتح اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے مناب کو پہلے قدم کو بڑھانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مناب نے اس کی بات پر کچھ الجھ کر اسے دیکھا، پھر اندر بڑھ گئی۔ شام کے سائے بہت گہرے ہو چکے تھے۔ فاتح وشا کے ساتھ مصروف تھا اور گاہے بگاہے اٹھ کر ایک چکر کچن کا بھی لگا آتا۔ اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ اس نے مناب کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ مناب اندر جا کر اپنی اور وشا کی چیزیں الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ وہاں سے فارغ ہو کر نماز پڑھی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ فاتح اور وشا کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ مناب بھی قریب بیٹھ ہی گئی۔ مناب کو صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر فاتح بولا، صبح آپ کو اور وشا کو میں ڈراپ کر دیا کروں گا۔ وہ دونوں کھیلنے میں مصروف تھے۔ مناب بولی، نہیں، میں نے غازی سے کہا ہے کہ وہ میری گاڑی کچھ دیر میں چھوڑ جائے گا، آپ کو مشکل نہیں ہوگی، عادت نہیں ہے نا؟ مناب روانی میں کہہ گئی، مگر اپنی بات کے جواب میں فاتح کے چہرے پر پھیلنے والے شرمندگی کے سائے اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہے۔ فاتح نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری۔ مناب بھی شرمندہ ہوئی اور بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر فاتح اٹس اوکے کہہ کر اٹھ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈائننگ ہال میں فاتح نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کریم بھی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ مناب نے بھی مدد کرنی چاہی تو فاتح نے سہولت سے منع کر دیا اور بولا، آج کے دن مجھے تمام خدمت کر لینے دے، پھر تو آپ نے ہی چارج سنبھالنا ہے۔ فاتح کی بات پر وہ خاموشی رہی اور اسی خاموشی سے واپس لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد فاتح نے اسے اور وشا کو ڈائننگ ہال میں آنے کا اشارہ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ڈم لائٹس میں ٹیبل پر موجود کھانے کے ہمراہ کینڈلز جلتی دیکھ کر مناب دم بخود رہ گئی۔ فاتح اس کے پیچھے کھڑا اس کے کان میں گنگنایا، ہمارا فرسٹ کینڈل لائٹ ڈنر۔ مناب ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی اور ایک کرسی گھسیٹ کر فاتح نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوسری کرسی وشا کے لیے گھسیٹی اور آخر میں خود ایک کرسی پر ایسے براجمان ہوا کہ اس کی دائیں جانب مناب تھی تو بائیں جانب وشا۔ اس کا گھر آج حقیقت میں گھر لگ رہا تھا۔ فاتح نے مختلف ڈشز مناب کی جانب بڑھائی اور خود وشا کی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اسے کھلانے لگا۔ مناب خاموش تھی۔ کیا ہو رہا تھا اس کے دل کو؟ کیسے ہر چیز بدل رہی تھی؟ ہر احساس جاگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہو رہا ہے۔ پاپا، کھانے کے بعد آپ ہمیں گانا بھی سنائیں گے؟ وشا نے چاولوں سے انصاف کرتے ہوئے مزے سے فرمائش کی تو وہ بولا، نہیں بیٹے، اب میں گانا نہیں گاؤں گا۔ فاتح کے انکار پر مناب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ فاتح بھی محسوس کر چکا تھا۔ گردن موڑ کر لمحہ بھر کے لیے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میں سنگنگ چھوڑ چکا ہوں، اب وہ ہر چیز چھوڑ دوں گا جو مجھے آپ سے اور وشا سے دور لے جانے کا سبب بنے گی۔ فاتح نے گردن جھکا کر چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو مناب کا کباب کھاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یہ مہربانیاں مناب کو خوش کرنے کے بجائے سناٹوں میں لے جا رہی تھی۔ وہ کیوں اتنا سب کچھ کر رہا ہے؟ کیا مداوت ہے یہ مناب کی ہر تکلیف کا؟ کیا کوئی یوں بھی کسی کے لیے دیوانہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جنون کو بھی ختم کر لے؟ کھانے سے فارغ ہوتے ہی مناب نے فاتح کے منع کرنے کے باوجود تمام برتن خود ہی کچن میں رکھے۔ چائے کا پانی رکھ کر کریم اور فاتح دونوں کو کچن سے باہر نکالا۔
اسی لمحے غازی بھی اس کی گاڑی چھوڑنے کے لیے آ چکا تھا۔ وہ بھائی سے ملا اور بولا، کیسے ہو بھائی؟ فاتح کے چہرے پر سے ظاہر ہوتی سچی خوشی دیکھ کر غازی نے اس کے چہرے پر ہمیشہ یہ مسکراہٹ قائم رکھنے کی دل سے دعا مانگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فاتح جانتا تھا کہ اگر غازی اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ یہ سب کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ لاؤنج سے آتی باتوں کی آواز سے مناب جان گئی تھی کہ غازی آ چکا ہے۔ سب کے لیے کپس ٹرے میں سجائے وہ کچن سے باہر آئی اور غازی کی نظر کچن سے آتی مناب پر پڑی تو وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اسے استحقاق سے گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر غازی کو بھی بے حد خوشی ہوئی۔ کیسے ہو غازی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابھی، اینڈ ویلکم ٹو یور اون ہاؤس۔ غازی نے بیٹھتے ہوئے چائے کی پہلی چسکی لیتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھ کر کہا تو مناب کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ ہلکی سی شرم کی لالی بکھری، جس سے اس نے چہرہ وشا کی جانب موڑ کر سب سے چھپانے کی کوشش کی اور اسے بولی، چلو وشا بیٹے اب چل کے سوتے ہیں، صبح اپنے اسکول بھی جانا ہے۔ غازی بھی بولا، بھائی میں بھی چلتا ہوں، آپ لوگ ریسٹ کریں، جلد ہی گھر کا چکر لگانا، ہم سب بہت اداس ہیں آج کل۔ اور پھر وشا سے کہا، وشا بیبی آپ پاپا کے آنے کے بعد چاچو کو بھول نہ جانا۔ نہیں چاچو، کبھی نہیں۔ غازی کے جاتے ہی کریم بھی باہر کی جانب لپکا۔ اسے جاتے دیکھ کر مناب نے پوچھا، کریم کہاں رہتا ہے؟ کریم بیک یارڈ ایریا کی جانب رہتا ہے، وہیں پچھلے دنوں کریم نے کنسٹرکشن کروا کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا کاٹیج بھی بنوا لیا ہے۔ مناب کے پوچھنے پر وہ جو دروازہ چیک کر رہا تھا مڑ کر اسے جواب دیتے ہوئے کھڑکیاں چیک کرنے لگا۔ اچھا، میں صبح دیکھوں گی۔ پھر اس نے نیند میں جھومتی وشا کو گود میں اٹھایا۔ وشا فوراً بولی، پاپا آپ بھی آئے نا ہمارے ساتھ۔ وشا کے کہنے پر مناب کے قدم لمحہ بھر کو رکے۔ یہ تو اس کے وہم و گمان بھی نہ رہا تھا کہ وشا نہیں جانتی کہ ان کے درمیان کیا طے ہوا ہے، اور نہ ہی ابھی وہ ان باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ تو ان دونوں سے نارمل ماں باپ والا بیہیویئر چاہے گی۔ فاتح بھی اس کا رکنا نوٹ کر چکا تھا۔ وہ بولا، وشا بیٹے ابھی میں اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اور پاپا بھی آج ہم اس روم میں سو جاتے ہیں، کل سے پاپا کے روم میں سوئیں گے۔ نہیں، پاپا بھی ہمارے ساتھ سوئیں گے۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی، اور وشا نے کبھی ضد یوں نہیں کی تھی۔ مناب نے اسے وارننگ دی، وشا پلیز اسٹاپ اٹ۔ اوکے آپ ایسا کرو، جاؤ پاپا کے ساتھ سو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اسے ٹس سے مس ہوتے نہ دیکھ کر مناب نے وشا کو گود سے اتار کر فاتح کی جانب بڑھا دیا اور قدم اپنے کمرے کی جانب موڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جاتی، فاتح 2 قدم تیزی سے آگے بڑھتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک چکا تھا۔ وہ بولا، بچوں کے ساتھ ضد نہیں کرتے، جب وہ سو جائے گی تب آپ واپس آ جانا۔ فاتح نے رسانی سے کہتے اس کا بازو پکڑے رخ اپنے کمرے کی جانب کیا تو مناب ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کمرہ اور یہاں کی ایک ایک چیز اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی۔ کیا پتا تھا کہ ان سب چیزوں کو وہ خود برتے گی۔ وشا کو لیے جھجکتی ہی وہ بیڈ کے قریب آئی تو فاتح نے کمبل کھولا۔ مناب کچھ یاد آنے پر کمرے سے باہر نکل گئی اور بولی، میں اس کا نائٹ سوٹ لے کر واپس آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو وشا مزے سے باپ کے کندھے سے سر ٹکائے اس کی باتیں سننے میں مگن تھی۔ دونوں بیڈ پر نیم دراز بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ مناب کے اندر آتے ہی فاتح اٹھ کر کپڑے بدلنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مناب نے اتنی دیر میں وشا کو کپڑے تبدیل کروا لیے تھے۔ فاتح کے آنے سے پہلے مناب نے جلدی سے اسے وارننگ دی اور کہا، اب چپ کر کے سو جانا نہیں تو ماروں گی۔ اسے وارننگ دیتے مناب کو خود بھی ہنسی آئی تھی۔ وشا نے منہ بسور کر کمبل میں منہ چھپا لیا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا جو مناب نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ماؤں والی وہ عادت جو اکثر مائیں باپ سے چھپ کر بچوں کو ڈانٹتی ہیں کہ کہیں باپ کو خبر نہ ہو اور شامت نہ آ جائے۔ مناب کو ایسا لگا کہ وہ بھی آج پہلی بار ٹپکل ماؤں والی حرکت کر چکی ہے۔ اس کے مسکراتے لب یکدم سکڑے۔ ایسے احساسات صرف شوہر کی موجودگی میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی وہ آج پہلی بار نارمل انداز میں ہر منظر کو دیکھ رہی اور سوچ رہی ہے؟ بیڈ سے ٹیک لگائے وشا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب فاتح نے کمرے میں آتے ہی سوئچ بورڈ کی جانب بڑھ کر لائٹس بند کی اور ڈم لائٹ آن کر کے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔
مناب نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ فاتح کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر پائی، اور وہ جو بیڈ پر بیٹھے محفیت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا، جبکہ وہ کمبل کے ڈیزائن میں مگن تھی۔ کیا بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا ڈیزائن؟ فاتح کے لہجے میں شرارت تھی۔ مناب نے ہونک بھرے چہرے سے اس کا سوال سنا۔ کیا؟ کس کا ڈیزائن؟ کمبل کا جس میں آپ گم تھی۔ نہیں، اتنا بھی خوبصورت نہیں ہے۔ مناب سمجھ گئی کہ اس کی محویت پر فاتح نے طنز کیا ہے۔ پھر اس نے وشا کو ایک نظر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے وہ اٹھنے لگی جب فاتح کی آواز آئی، یہیں پر کیوں نہیں سو جاتی؟ فاتح کی بات پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی التجا تھی۔ مناب نے کہا، آپ نے کہا تھا جیسے چاہو رہ لینا۔ ہاں، میں اب بھی ان پر قائم ہوں، جب تک فیصلہ نہیں کر پاتی تب تک یقین کرو۔ فاتح نے پھر سے یقین دہانی کراتے بات ادھوری چھوڑی، اور اس کی ادھوری بات کا مفہوم وہ بآسانی سمجھ گئی۔ پھر بھی خاموشی سے بیٹھ کر اتر کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تو فاتح نے لب بھینچ لیے۔ وشا کے ساتھ لیٹتے اس نے اپنے بازو کا حصار باندھا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ صبح الارم کی آواز پر مناب کی آنکھ کھلی۔ رات اسے بہت دیر سے نیند آئی تھی، اسی وجہ سے اس کا سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تو اجنبی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر یاد آیا کہ آج وہ فاتح کے گھر میں موجود ہے۔ بھاری ہوتے سر کو تھام کر وہ اٹھی۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نماز ادا کر کے وشا کا خیال آیا تو کہ رات بھر وہ جاگی تو نہیں، ورنہ فوراً مناب کے پاس آ جاتی۔ جائے نماز لپیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو ساتھ والے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ دیکھ سکے کہ وشا سکون سے لیٹی ہوئی ہے نا۔ یہ پہلی رات تھی جب وشا اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کی بے چینی فطری تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وشا سکون سے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ فاتح کمرے میں ایک جانب جائے نماز بچھائے دعا مانگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا تو مناب کھڑی دکھائی دی۔ مناب نے اسے ہولے سے سلام کیا اور دروازہ بند کر کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وشا کا لنچ تیار کرنے لگی، ساتھ ساتھ چائے کا بھی بندوبست کیا تاکہ اس کا سر درد ختم ہو۔ کچن کے پاس ہونے والی آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو فاتح وہاں کھڑا کہہ رہا تھا کہ میں جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ مناب جانتی تھی کہ فاتح کی صبح میں جاگنگ کرنے کی عادت کافی پرانی ہے۔ جاگنگ سے آ کر وہ جوس پیتا تھا، مگر اب وہ کیا لیتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ پھر بھی اس نے جوس بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ وشا کا لنچ تیار کیا، ساتھ ساتھ چائے بن گئی تو وہ ٹیبلٹس لے کر چائے پینے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ اب سر کو سکون آ چکا ہے۔ وشا کو اسکول کے لیے اٹھانے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ خاموشی سے باہر لان کی جانب آ گئی۔ کچھ دیر واک کرنے کے بعد وہاں موجود بینچ پر خاموشی سے بیٹھ کر ارد گرد پھیلے سکون کو اپنے اندر میں اتارنے لگی۔ آج مارچ کی 28 تاریخ تھی اور موسم خوشگوار تھا۔ ابھی اسے بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فاتح جاگنگ سے واپس آ کر اس کی جانب بڑھا۔ ایک نظر سے دیکھ کر مناب وہیں بیٹھی رہی۔ فاتح کی بھی قریب بیٹھ گیا اور بولا، جب ہم نوجوان، دوسرے الفاظ میں میچور ہوتے ہیں نا، تب نتائج کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ جو سوچا ہے وہ کر گزرنا ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب جنون سر میں سما گیا تب یہ سوچا ہی نہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے نتیجے میں کیا کچھ کھو دوں گا۔ احساس تو تب ہوا جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ سر جھکا کر اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ مناب اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اس 6 فٹ سے بھی اونچے شخص کو انتہائی پریشان دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، اور پھر جب میچورٹی آتی ہے نا تو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں ہجوم میں ہو کر بھی شدید تنہا تھا۔ مجھے لوگ انٹرویوز کے لیے بلاتے تھے، میں نہیں جاتا تھا۔ مجھ سے کو سنگرز بات کرتی تھی، میں جواب نہیں دیتا تھا۔ میں ہو کر بھی نہیں ہوتا تھا مناب۔ صرف آپ تھی میرے اندر، ہر جانب۔ سر اٹھا کر بائیں جانب بیٹھی مناب کو دیکھا، جس کی نظریں اس کی محبت پاش نظروں کو خود پر اٹھتا دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں اب محبت نہیں تھی۔ یہ جنون محبت کا مرہون منت نہیں ہوتا، یہ تو عشق کی کوئی منزل تھی جہاں اندر باہر صرف عاشق ہو۔ آج اللہ اسے کیا کیا دکھا رہا تھا، کتنی حقیقتیں وہ کب تک ان سے انجان رہتی۔ وہ بولا، میں اپنی ہر صبح کا آغاز رب کے بعد آپ سے معافی مانگتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں، اور ہر دن کا اختتام
ہر دن کا اختتام بھی اسی معافی کے ساتھ چاہتا ہوں۔ مجھ جیسے خود غرض مرد تہی داما رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے تو احساس دلایا۔ میری دعا ہے کہ ایسے تمام مرد جو اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے پیاروں کو سولی پر لٹکا جاتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی وقت گزر جانے سے پہلے عقل دے دے۔ بینچ پر دھرے مناب کے ہاتھ کو دیکھتے اس نے ہولے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو مناب جسے ہوش میں آئی۔ وہ بول رہا تھا کہ میں بابا کو ہر بات کا الزام اس لیے نہیں دوں گا کہ شاید انہوں نے میری اور آپ کی محبت میں یہ سب کیا۔ اولاد واقعی آپ کو وہ کچھ کرنے پر اکسا دیتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنی وشا کے ساتھ محبت دیکھتا ہوں تو ماں اور باپ کو دیے جانے والا دکھ اور شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ فاتح کے اداس لہجے پر نہ جانے کیا ہوا کہ مناب نے دوسرا ہاتھ اس کے اسی ہاتھ پر رکھا جس میں مناب کا ہاتھ پہلے ہی قید تھا۔ فاتح کی حیران نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تو اس کی حیرت خوشگوار حیرت میں بدل گئی۔ مناب اس کی مسکراہٹ پر چونکی اور بنا کچھ کہے ہاتھ چھڑا کر اندر کی جانب قدم بڑھا دی اس نے۔ فاتح اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر افسردہ ہونے کے بجائے پہلی بار دل سے ہنسا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے وہاں رہتے ہوئے اور ہر نیا دن اسے لگتا تھا کہ فاتح کی وکالت کر رہا ہے۔ اس کے دل سے تکلیفوں کا زنگ آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا۔ تو کیا واقعی اس کے ساتھ سے یہ سب فرق پڑ رہا تھا؟ وہ خود حیرت زدہ تھی کہ وہ کیسے اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہمیشہ رہے گا یا صرف یہ وقتی طور پر تھا؟ جیسے محبوب تبھی اچھا لگتا ہے جب وہ دور ہو، جیسے ہی اس پر تسلط قائم ہوتا ہے اس کی محبت اور اس محبت کا اثر ماند پڑ جاتا ہے۔ وہ اب خوف زدہ تھی۔ شام میں جس وقت وہ گھر آئی فاتح کی 2 بار کال آ چکی تھی جسے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے کی وجہ سے سن نہیں سکی تھی۔ وشا کو 2 دن سے پک کرنے کی ذمہ داری کریم نے اپنے سر لے لی تھی۔ اسکول سے آ کر مناب کے آنے تک کریم ہی وشا کا سایہ بنا رہتا۔ وشا بھی کریم انکل کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ ہیلو فاتح، سوری میں ڈرائیو کر رہی تھی اس لیے آپ کا فون کا پتہ نہیں چلا۔ اٹس اوکے، ایکچولی میرے فرینڈ کی آج انوگریشن تقریب ہے تو میں آپ کو اور وشا کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ تھکی ہوئی تو نہیں ہیں؟ فاتح نے اس کی رائے جانی چاہی تو وہ بولی نہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ فون بند ہونے پر مناب کچھ سوچ کر اٹھی۔ وشا کے کپڑے پریس کر دیے اور اپنے بھی کر دیے مگر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی فاتح کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی گھر کے اندر تھا۔ فاتح تیز قدموں سے چلتا مناب کو مخاطب کرتا کمرے کی جانب بڑھا، بولا میرے کپڑے نکال دیں۔ مناب نہ چار صوفے سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ وشا کو وہ تیار کر چکی تھی، کریم بھی تیار تھا۔ وہ دونوں کچن میں بیٹھے نوڈلز کھانے میں مصروف تھے۔ مناب اندر داخل ہوئی۔ فاتح موبائل سائڈ پر رکھ کر واچ اتار رہا تھا۔ مناب نے اس سے پوچھا کیا ہمارا جانا ضروری ہے؟ اس کی بات پر وہ پورے کا پورا مناب کی جانب مڑا اور بولا آپ میری فیملی ہو، مگر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا، تو پھر آپ ہمیں ہر جگہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر کل کو کوئی فیصلہ… مناب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ فاتح چند قدموں کا فاصلہ مٹا کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا، جیسے اس سے دوری کی بات سننے کا متحمل ہی نہ ہو۔ مناب کی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے گویا کوئی التجا کی تھی۔ آپ چاہے میرے پاس رہو یا نہ رہو، میرا سب کچھ ہمیشہ آپ ہی رہو گی۔ یہ مقام، یہ جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، پھر میں دنیا سے آپ کو اور وشا کو کیوں چھپاؤں؟ ہاتھ ہٹا کر وہ محبت بھرے لہجے میں بولا فاتح کیا یہ جنون، یہ عنایتیں، یہ محبت صرف تب تک ہیں جب تک میں آپ کو معاف کر کے آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں کر دیتی؟ مناب کی بات پر وہ دکھ سے مسکرایا اور بولا بس اتنا ہی سمجھی ہوں مجھے؟ مناب کے شک پر وہ افسوس سے سر ہلا کر اس کی سائڈ سے گزر جانے لگا کہ مناب نے بازو تھام کر اسے روکا۔ نہ جانے کیوں فاتح کی ناراضگی اس کے دل کو چبھ گئی تھی۔ وہ بولی آپ خود سوچے نا، اتنا سب ہونے کے بعد میں کیسے ایک دم سے یقین کر لوں؟ فاتح کو ویسے بچے کی مانند لگی جو اپنی پسندیدہ چیز کو چھونا بھی چاہتا ہو مگر یہ ڈر بھی ہو کہ یہ قیمتی ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ پہلے سے ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے سبب وہ مزید کسی اور ٹوٹ پھوٹ کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بولا تھوڑا سا تو اعتبار کرو۔ فاتح نے گویا التجا کی تو مناب خاموش ہو کر ہاتھ پیچھے کر کے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ فاتح کے کپڑے نکال کر مسلسل کسی سوچ میں غلطاں وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاتح کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھا
کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک گاڑی میں تھے، جبکہ مناب کی گاڑی کریم ان کے پیچھے ہی لے کر آ رہا تھا۔ ممی، اب پاپا کہیں نہیں جائیں گے نا؟ فاتح مناب کو اپنے برانڈ کے بارے میں بتا رہا تھا جب پیچھے بیٹھی وشا یک دم آگے کو مناب کی سیٹ کی جانب جھکی اور پوچھا۔ مناب اور فاتح کی نظریں لمحہ بھر کو ایک دوسرے سے ملی تو وہ بولی، نہیں پاپا، نہیں بیٹا، پاپا وشا اور ممی کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جائیں گے۔ فاتح نے مناب کی جانب دیکھتے ہوئے تمام بات پوری کی۔ مناب نے ایک بار پھر مڑ کر فاتح کو دیکھا، جس کی نظریں گاہے بگاہے اسی کی جانب اٹھ رہی تھی، اور پھر فاتح نے آہستہ سے اسے کہا، آئی ایم سوری۔ مناب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے وہ دن میں کتنی بار معافی مانگتا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر رہا تھا۔ وہ روز اس کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس سے ٹیکسٹ کر کے معافی مانگتا تھا۔ وہ بولی، میں ہر روز آپ کو اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتی، مگر میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی۔ فاتح نے کہا، مجھے کوئی جلدی نہیں، پتہ ہے کبھی کبھی انتظار میں بھی ایک عجیب سا سرور ہوتا ہے، اور میں اس سے ابھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ فاتح کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ بہت محسوس کن تھی۔ اچھا، اب کہیں یہ نہ ہو کہ میں یہ انتظار لمبا کروا دوں تاکہ آپ اچھی طرح سرور لے لیں۔ مناب کی بات پر وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکا اور بولا، محبوب ظالم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا جی، پھر ایک ہفتے بعد بوریا بستر اٹھا کر واپس چلی جاؤں گی تو مزے لیتے رہنا۔ اس سے الجھ کر مناب کو بھی ایک الگ سے مزہ آ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا کہ وقت واقعی پیچھے چلا گیا ہو، جب نکاح کے بعد فاتح اسے جان بوجھ کر کسی بات کے لیے چھیڑتا تھا اور وہ تنگ ہو جاتی تھی۔ فاتح بھی بولا، تو ٹھیک ہے، میں بھی بوریا بستر سمیٹ کر پیچھے پیچھے ہی آؤں گا۔ اس کی دھمکی کا فاتح پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ مناب ہنستے ہوئے سر جھٹک گئی۔ فاتح کے کپڑوں اور جوتوں کے آؤٹ لیٹ کے قریب گاڑی روکتے ہی بے شمار کیمرے متحرک ہو چکے تھے۔ فاتح اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باری باری مناب اور وشا کی سائڈ کا دروازہ کھول کر ان دونوں کے ہمراہ چلتا آؤٹ لیٹ کی جانب بڑھا، جہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ فاتح کے بازو کے ایک حلقے میں مناب تھی اور مناب کے ساتھ وشا ماں کا ہاتھ تھامے اتنے لوگوں کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔ ایک رپورٹر نے مائک فاتح کے آگے کر کے سوال کیا، سر، یہ آپ کی وائف ہیں کیا؟ جی ہاں، یہ میری وائف ہیں اور یہ میری پیاری سی بیٹی۔ تو سر، آپ نے اب تک میڈیا کو اس بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا، اور ان دونوں کو منظر عام پر نہ لانے کی کوئی اہم وجہ؟ وہ بولا، میڈیا سے میں نے خود کبھی بھی زیادہ بات نہیں کی تو اپنی فیملی کو کیسے ڈسکس کرتا، بس میں اپنے پرسنل میں کسی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی اب میں سنگنگ چھوڑ چکا ہوں، اسی لیے میری بیوی اور بیٹی اب میرے ساتھ ہیں۔ لیکن سر، سنگنگ چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ ایک اور صحافی نے سوال کیا تو وہ بولا، میں سنگنگ کی وجہ سے اپنی فیملی کو پچھلے کچھ سال سے زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ جب مجھے لگا کہ اب میرا سارا وقت ان کا ہونا چاہیے تو میں نے سب چھوڑ دیا۔ بات کرتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ مناب حیرت سے اسے دیکھتی رہی، وہ جو اپنے شوق اور جنون کو چھوڑ دینے پر کہیں سے دکھی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک کسک تھی کہ اس نے مجبوری میں اس فیلڈ کو چھوڑا ہے، اس لمحے وہ بھی ختم ہو گئی۔ فاتح نے اسے خود کو دیکھتا ہوا محسوس کر لیا تھا۔ حیرت آنکھوں میں سموئے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مناب نے گھبرا کر چہرہ موڑنے کے بجائے اسے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر دیکھا۔ میری اس آؤٹ لیٹ کی چیف گیسٹ بھی میری بیٹی اور بیوی ہیں، انہی کے ہاتھ سے میں اس کا افتتاح کروانا چاہتا ہوں۔ فاتح نے ان دونوں کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہاں پر موجود سب لوگوں کی جانب دیکھا۔ کریم ایک ہاتھ میں پھولی سی بھری پلیٹ اور کینچی لے مناب کے پاس آیا تو مناب نے وشا کو گود میں اٹھا کر کینچی تھامی۔ آپ بھی ہمارا ساتھ ہیں، مناب نے فیتہ کاٹنے سے پہلے فاتح کی جانب دیکھ کر خوشگوار لہجے میں کہا تو فاتح حیرت زدہ رہ گیا اور سوچا، کیا واقعی منزل قریب ہے؟ اس نے اپنے ہی دل سے سوال کیا۔ پھر وشا کے ہاتھ پر دھرے مناب کے ہاتھ پر فاتح کا بھاری مردانہ ہاتھ ٹھہر گیا اور فیتہ کٹتے ہی تالیوں کی گونج اٹھی۔ ان کے قریب کھڑے کریم نے دل سے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ مناب کو اپنے پیچھے غازی، سبغہ، سمد اور سب گھر والوں کی آوازیں سنائی دی تو حیرت سے مڑ کر اس نے ان سب کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ماموں کی فیملی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی فیملی بھی موجود تھی۔ عارفہ، بھائی اور بھابیاں سب فاتح کو اور اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ ایک عرصے بعد وہ سب سچی خوشیاں محسوس کر رہے تھے۔
مناب کے لیے بھی اب اپنا فیصلہ بے حد آسان ہو چکا تھا۔ سب کے چہروں پر کھلنے والی سچی خوشیوں نے اس کے دل سے ہر غم اور ہر بے یقینی ختم کر دی تھی۔ فاتح کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ساری دنیا کی دولت آج مل گئی ہو۔ اس کے سب اپنے اس کے پاس تھے۔ پچھلے بہت سالوں میں اس نے یہ خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیا تھا کہ اب وہ کبھی یوں ان سب کے درمیان موجود ہوگا، مگر وہ اللہ ہے نا، وہ ہر انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ یہی تقدیر ہے اور یہی اس کی رحمتیں ہیں جو آج ان کے خاندان پر برس رہی تھی۔ اوپننگ فنکشن سے وہ لوگ تھکے ہارے گھر آئے تو فاتح اور وشا تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ مناب نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر خاموشی سے فاتح کے کمرے کی جانب قدم بڑھا لیے۔ صبح اسے فاتح کو اپنے ساتھ کی خوشخبری سنانی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آدھی بات تو اسے اس کمرے میں دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا اور آدھی بات کے لیے اسے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ مناب ان دونوں پر کمبل ٹھیک کر دی، چند لمحوں تک کے لیے فاتح کے محبت بھرے چہروں کو دیکھتی رہی۔ ایک عورت کے لیے محبت سے بڑھ کر عزت ہے اور فاتح نے اسے ان چند دنوں میں بے تحاشا عزت دے کر اس کے تمام دکھ ختم کر دیے تھے، اور وہ خود کو دنیا میں سب سے زیادہ اہم ترین انسان تصور کرنے لگ گئی تھی۔ آج اسے لگا کہ اس سے زیادہ اہم اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ فاتح کی محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور احترام نے سب نے مل کر مناب کو اس پر ایک بار پھر اعتماد کرنے پر اکسایا تھا، اور پھر زندگی اور رشتے تو ہوتے ہی تاش کی اس بازی کی طرح ہے جس کے کھلنے پر پتہ نہیں ہوتا کہ جیت مقدر میں ہوگی یا ہار، مگر اس بازی کو کھیلنا تو پڑتا ہے، چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ صبح الارم بجنے سے پہلے فاتح کی آنکھ کھلی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے الارم بند کیا، یہ سوچ کر کہ بس 5 منٹ میں اٹھتا ہوں، اور پھر وہ 5 منٹ ایک گھنٹے بعد چلے گئے۔ اچانک ہی فاتح کی آنکھ کھلی، نہ جانے کیا احساس تھا، تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر حیرت سے وشا پر رکھے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ ایک نسوانی ہاتھ اس کے ہاتھ پر دھرا تھا۔ حیرت کے مارے اس نے سر اٹھا کر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، مناب ہی لیٹی تھی، اور نیند میں اسی کا ہاتھ فاتح کے بازو پر آ پڑا تھا۔ فاتح کے چہرے پر پہلے تو بے یقینی اور پھر جاندار مسکراہٹ نے لے لی۔ نچلا لب دباتے اس سر کو نفی میں ہلا رہا تھا۔ رات کو جو اسے محسوس ہوا تھا کہ منزل قریب ہے، تو واقعی وہ قریب کیا اس سے چند گز کے فاصلے پر آ گئی تھی۔ ہولے سے کوہنی کے بل اٹھ کر مناب کے ہاتھ پر پیار کی نشانی سب کی، پھر بھی قرار نہ آیا تو اس کی سبیح پیشانی کو محبت سے چھوا۔ پیچھے ہٹتے یکدم نگاہ سامنے لگے وال کلاک پر گئی تو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ اوہ نو، اسے آج ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ اور پھر کوئی بھی آواز پیدا کیا بنا وہ بیڈ سے اٹھا اور اسی آہستگی سے تیاری کی تاکہ وشا اور مناب کی نیند خراب نہ ہو۔ نہ جانے وہ کب سوئی تھی، فاتح کا دل ہی نہ کیا کہ اسے اٹھائے۔ پھر جلدی سے تیار ہو کر کچن میں آیا، کافی بنائی اور کپ لیے باہر کی جانب لپکا، اور کریم سے کہا، کریم تم تھوڑا لیٹ آفس آنا، مناب اور وشا بھی سوئی ہوئی ہیں، جب مناب اٹھ جائے گی تب تم آ جانا۔ کریم کو ہدایات دیتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ابھی تک مناب کے خیال سے خود پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اس کی خوشی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ دوسری جانب مناب کی جس لمحے آنکھ کھلی، فاتح کو اسے کمرے میں نظر نہ آیا، مگر اس کے کلون کی خوشبو سے سمجھ گئی کہ وہ جا چکا ہے۔ مایوس ہو کر فاتح کی والی سائڈ پر نگاہ کی جہاں وہ رات میں سویا تھا۔ وہاں سے ہوتی ہوئی نظر گہری نیند میں سوئی وشا پر پڑی۔ اٹھ کر بیٹھتے بالوں کا جوڑا بنایا۔ وہ فاتح کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ تو چلا گیا تھا۔ اس نے وشا کو ہلایا جلایا اور بولی، وشا جانی اٹھ جاؤ، 9 بج چکے ہیں، آج آپ کے اسکول کی اور میرے آفس کی چھٹی بھی ہو چکی ہے۔ ممی ابھی سونے دینا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، بس بہت سو لیا۔ وہ پھر سے وشا کو گدگدا کر موبائل کو تلاش کرنے لگی اور سائڈ ٹیبل پر موجود موبائل اٹھایا تاکہ باس کو فون کر کے آج کی چھٹی کا بتا دے۔ موبائل آن کرتے ہی اسے فاتح کا نمبر جگمگایا۔ اس کی بھیجی ہوئی شاعری اسے بتلا گئی تھی کہ فاتح اس کی آدھی بات تو سمجھ گیا ہے، آدھی بات آپ کو اب شام میں ہی پتہ چلے گی۔ مناب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے فاتح کے تصور سے مخاطب ہوئی۔ فاتح کی خوشی کا سوچتے ہی دل اور ہی لے میں دھڑکا اس کا۔ سارا دن وشا کے ساتھ گزارتے گھر کے کام بھی کرتے اس کا دھیان فاتح میں ہی رہا۔ شام میں کپڑے بدلنے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھی کہ لاؤنج میں موجود
کارڈ لیس بج اٹھا۔ بنا نمبر چیک کیے اس نے فون کان سے لگایا تو آگے سے کوئی بولا، ہیلو میڈم، میں سرجی میڈ ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ہسبینڈ کار ایکسیڈنٹ میں ہمارے ہاسپٹل لائے گئے ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ وہ جو کوئی تھی مناب کی جان لینے کے در پہ تھی۔ فون مناب کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ دھم سے جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ وشا جو اپنے کھلونے سے کھیل رہی تھی فون گرتے اور ماں کی حالت دیکھتے دوڑ کر اس کے پاس آئی اور بولی، ممی کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تو مناب نے خالی نظروں سے وشا کو دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، فاتق میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے اور وہ مسلسل نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ وشا بھی ماں کے رونے پر رونے لگی۔ مناب نے حواس بحال کرتے ہوئے وشا کو موبائل پکڑانے کا کہا اور پھر سبگا کا نمبر ڈائل کیا۔ سبگا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، کیسی ہو آپا؟ سبگا، تمہاری آپا مر رہی ہے۔ اللہ خیر کرے آپا، کیا ہوا؟ مناب نے مختصر لفظوں میں سے سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگی، میں آ رہی ہوں تمہارے پاس، تم ایک بار فاتق بھائی کو کال ملاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے بولی تو مناب نے سبگا کی کال بند کر کے فوراً فاتق کے نمبر پر کال ملائی، اس آس میں کہ یہ خبر واقعی جھوٹ ہو، مگر دوسری جانب سے آنے والی پاور آف کی اطلاع پر مناب سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کریم کا خیال آیا تو فوراً اسے کریم کو فون ملایا۔ کریم اس کا فون آتا دیکھ کر بولا، ہیلو میم۔ یس کریم، تمہارے باس کہاں ہیں؟ میم باس تو کسی کام سے ایک کلائنٹ کی طرف گئے ہیں، خیریت ہے کیا؟ نہیں کریم، خیریت نہیں ہے کریم، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مجھے ابھی ہاسپٹل سے کال آئی ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تو کریم بھی پریشان اٹھا اور بولا، میڈم کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ مناب نے فوراً بتایا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں۔ سبگا نے غازی کو فون کر کے تمام صورتحال بتائی تو وہ اسی لمحے مناب کو لینے پہنچا۔ مناب اور وشا کو لیے وہ ہاسپٹل میں موجود تھے اس وقت جہاں کریم پہلے ہی آ چکا تھا۔ کریم کو ریسپشن پر بحث کرتے دیکھ کر وہ تینوں بھی اس کے قریب آئے۔ غازی کی آواز دینے پر وہ فوراً پلٹا اور بولا، سر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتق نامی کوئی شخص کسی کار ایکسیڈنٹ میں ہاسپٹل آیا ہی نہیں۔ کریم کے بتانے پر وہ مناب اور غازی سب چونکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہاں کے کسی نمبر سے بتایا گیا ہے کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ سیریس کنڈیشن میں ہے۔ دیکھیں میم، میں انصاف کو بھی بتا چکی ہوں کہ صبح سے ایسا کوئی کیس آیا ہی نہیں۔ بھابھی، کیا اسی ہاسپٹل کا نام بولا گیا تھا؟ ہاں یہی ہاسپٹل ہے، میرے کانوں نے غلط نہیں سنا۔ اگر یہاں کوئی ایسا کیس نہیں ہے تو پھر کال کیوں آئی؟ آپ کیا لوگوں کو پاگل بنا کر ان کی جذبات سے کھیلتے ہیں؟ مناب صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنا غصہ اس پر اتارنے لگی۔ میم کیا آپ وہ نمبر بتا سکتی ہیں جس سے آپ کو فون آیا؟ اس لڑکی نے اب کی بار بھی سہولت سے مناب کو دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی، نہیں نمبر تو مجھے یاد نہیں، مگر اسی ہاسپٹل کا کہا گیا تھا، اور اگر اللہ کرے واقعی ایسا نہ ہو تو فاتح کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے؟ غازی کچھ کرو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مناب کی پریشانی عروج پر تھی۔ کریم اور غازی وقتاً فوقتاً فاتح کو کال ملا رہے تھے مگر نمبر اس کا بند تھا۔ کریم تم ایسا کرو کہ بھابھی کو گھر چھوڑاؤ اور رستے میں سبگا کو بھی ساتھ لے لینا، میں اور ہاسپٹلز کو چیک کرتا ہوں، اور بھابھی آپ گھر جا کر اسی نمبر کو ڈھونڈ کر اس پر کال بیک کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نہیں غازی، مجھے گھر نہیں جانا، اس نے التجا کی تو غازی بولا، نہیں بھابھی، میں آپ کو لیے ہر جگہ نہیں پھر سکتا، پلیز۔ چاروں نہ چار وہ کریم کے ساتھ گھر واپس آئی اور سبگا کو بھی راستے سے پک کر لیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے کال لسٹ کی CLI میں وہی نمبر ڈھونڈا اور جیسے ہی نمبر ملایا وہ بزی تھا۔ سبگا نے اسے کہا، حوصلہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ سبگا دعا کرو کہ یہ سب جھوٹ ہو، میرا تو دل لگتا ہے بند ہو رہا ہے، میں نے تو ابھی تک فاتح کی واپسی کو قبول کیا تھا، ابھی رات میں ہم کتنے خوش تھے، مجھے لگا تھا کہ میں پلٹ رہی ہوں اور وہ۔ سبگا، کیا یہ سزا ہے فاتح کو معاف نہ کرنے کی اور اتنا وقت لینے کی؟ مناب کو جیسے کچھ یاد آیا تو وہ فوراً بولی۔ زرد رنگت لیے چہرہ سبگا کی جانب موڑ کر خشک ہونٹوں کو بمشکل زبان سے تر کرتی وہ بددقت بولی، نہیں پاگل، ایسا نہیں سوچتے، فاتح بھائی کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سبگا نے اسے پھر سے تسلی دی
خوشیوں کی چاہ میں وہ پھر سے غم سے دوچار ہو چکی تھی۔ وہ بولی، پھر یہ کیا ہو رہا ہے سبکا؟ میں نے تو آج فاتح کو مناب کی بات فاتح کی گاڑی کے ہارن سے ادھوری رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو بھی منجمد ہو گئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سبگا کو اور سبگا اسے بے یقینی سے دیکھتے ہی اٹھ کر لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فاتح ان دونوں کے سامنے موجود تھا۔ اس نے آتے ہی خوشی سے سبگا کو دیکھتے ہوئے سلام کیا اور پوچھا، ارے تم یہاں؟ سبگا سے بات کرتا اور مناب کی حواس باختہ صورت کو خیرت سے دیکھتا جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اپنے سامنے مناب کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ بے یقین نگاہوں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح پریشان ہوا اور پوچھا، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ مناب اس کے قریب آتے ہی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح گرنے کے سے انداز میں اس کے کندھے پر سر ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سب غبار جو ان چند گھنٹوں میں اس کے اندر پل رہا تھا وہ فاتح کے کندھے پر نکال رہی تھی۔ فاتح نے خود پر ضبط کرتے ہوئے مناب کو کندھے سے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ مزید اس کے قریب ہوتی اس کے بازو اپنے ہاتھ میں دبوچے کھڑی تھی۔ وہ پریشان ہوا اور بولا، کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ سبگا نے بولنے کی ہمت کی اور پوچھا، بھائی آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر اگر آپ ٹھیک تھے تو پھر یہ کیا گھٹیا مذاق تھا؟ مناب یکدم بھپرتے اس سے پیچھے ہوئی۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر اور پھر آپ کا فون بھی آف ہونا، یہ یقیناً آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ ایکسیڈنٹ میرا؟ ہاں آپ کا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر آپ نے کسی سے فون کروایا نا تاکہ دیکھ سکے کہ مناب زندہ رہتی ہے کہ مر جاتی ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ مناب ویسے ہی کہہ دو کہ مر جاؤں، جدائی کی باتیں مت کرو۔ تو آپ نے جدائی کی بات کیوں کی؟ ویسے ہی کہہ دیتے کہ مناب مر جاؤ۔ اتنی بڑی سزا دی، وقت ہی مانگا تھا نا، اور آج آپ کو فیصلہ سنانا تھا کہ اگر آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو مناب بھی آپ کے بغیر ادھوری ہے، مگر آپ نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے مجھے تکلیف دینے کا۔ صبر نہیں ہوا نا آپ سے؟ مناب اب اس پر چیخ رہی تھی۔ وشا اور سبگا اس کے انداز پر دم بخود اسے دیکھ رہی تھی جو شیرنی بنی ہوئی تھی اس وقت۔ سبگا نے کچھ کہنا چاہا مگر فاتح نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انہیں یہ اطلاع کس کے بارے میں ملی ہے اور کس نے دی ہے، مگر وہ غبار جو مناب میں کب سے پل رہا تھا وہ اسے باہر آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ بولی، اب کہہ دینا کہ آپ کو کسی فون کے بارے میں نہیں پتا۔ پاگلوں کی طرح غازی اور کریم ہاسپٹل میں آپ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں۔ میرا تو چلو آپ کو کوئی احساس نہیں، کیا ان کا بھی کوئی احساس نہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ آپ دھوکے باز ہیں۔ جب آپ کے لیے سچے دل سے سوچا آپ نے مجھے تکلیف دی، اب رہیں آپ اکیلے۔ میں اب نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ مناب یہ کہہ کر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ اس کا بازو آہنی گرفت میں آ گیا۔ فاتح نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اپنے لیے اس کی محبت کی انتہا دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ بولا، مجھے واقعی نہیں پتا کہ کس نے آپ کو فون کیا ہے۔ میں تو آپ اپنے ایک کلائنٹ سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے وہ نمبر دکھاؤ جس سے فون آیا ہے۔ فاتح نے نرمی سے کہا تو وہ بولی، یہ دیکھیں یہ نمبر ہے اور اب یہ بند جا رہا ہے۔ مجھے فون آیا تھا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ مناب نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بتایا، انداز اب بھی روٹھا روٹھا سا تھا۔ اور یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی کال ہی نہیں آئی۔ اب آپا کو گھر چھوڑ کر وہ دونوں آپ کو دیکھنے ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ سبگا نے باقی کی بات سنائی تو فاتح نے سبگا سے کہا، انہیں فون کرو اور بتاؤ کہ میں گھر آ چکا ہوں۔ سبگا فون اٹھائے دوسری کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وشا ابھی تک صوفے پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ فاتح نے وشا کو پاس بلا کر پیار کیا۔ وشا نے کہا، پاپا ممی بہت رو رہی تھی۔ فاتح نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں ہنوز اور ناراضگی کے ہی اثرات تھے۔ آپ خالہ کے پاس جاؤ بیٹا، میں آپ کی ممی سے بات کرتا ہوں۔ اس کا دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ سوچتے ہوئے نظر کیلنڈر پر گئی اور یکدم ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور اس نے پوچھا مناب سے، مناب بتاؤ آج کیا ڈیٹ ہے؟ فاتح کی نظروں کے تعاقب میں مناب نے بھی الجھ کر دیکھا۔ آج 1 اپریل تھی، 1 اپریل۔ دونوں نے ہی اپریل فول کے بارے میں جان کر سکھ کا سانس لیا۔ فاتح بولا، میرا فون آفس سے نکلتے ہی آف ہو گیا تھا اور چارجر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ سب گھتیاں سلجھ گئی تھی
اور میری بیوی پھر سے بیوقوف بن گئی۔ مناب کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے گندے لہجے میں بولا۔ مناب کو اب اپنے لہجے کی تلخی اور کڑواہٹ کا احساس ہوا تو ندامت سے اس نے چہرہ جھکا لیا اور بولی آئی ایم سوری۔ نہیں سوری مت کہو، اپنے لیے آپ کا یہ جنونی انداز مجھے بہت اچھا لگا۔ گو کہ کسی کے نزدیک یہ بے ضرر سا مذاق کسی اور کے لیے جان لیوا تھا، مگر مجھے صرف اتنی خوشی ہے کہ اس مذاق کی بدولت مجھے میری اصل مناب واپس مل گئی ہے۔ فاتق نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ محبت سے پر یہ لمس مناب کے اندر کی آگ کو بجھا گیا تھا۔ وہ بولی میں پریشان ہو گئی تھی اور میں مرنے والی تھی۔ مناب پھر سے چند لمحوں پہلے کا تصور کر کے خوف زدہ انداز میں بولی نہیں مناب، ابھی آپ کو بہت جینا ہے، میرے لیے، ہمارے لیے۔ مناب نے اسے خود سے قریب کیا اور بولا آپ کی رات کی پیش قدمی سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ دھن چھٹ گئی ہے، مگر دھن چھٹتے ہی جو طوفان آیا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ فاتح کے پر مزہ انداز پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا میری محبت طوفان لگ رہی ہے آپ کو؟ وہ مصنوعی خفگی سے اسے گھور کر بولی تو وہ بولا نہیں، یہ تو وہ موتی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل کے سیپ میں بند کر کے رکھوں گا۔ مناب نے اس کی پناہوں میں آتے ہی سکون سے آنکھیں بند کر لی اور بولی میں اب اور ہمیشہ صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اور بالآخر اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فاتق نے بھی کہا میں بھی، اور پھر ہولے سے مسکرا کر اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارتے ہوئے اس کے گھنے بالوں سے ڈھکے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ محبت کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ ایک سکول کا منظر تھا۔ ایک باپ اور بیٹی سکول کے اینول فنکشن میں گٹار ہاتھ میں لیے سٹیج پر کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے مائک پر جادو جگا رہے تھے۔ جی ہاں، یہ باپ اور بیٹی کوئی اور نہیں، وشا اور فاتق ہیں۔ وشا کی ماں مناب کراؤڈ میں بیٹھی ان دونوں کو محبت پاش نظروں سے گنگناتے دیکھ رہی ہے۔ مناب نے فاتق کو سنگنگ سے مکمل طور پر دستبردار ہونے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ جب آپ میرے ساتھ میرے ہر جنون کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ جب آپ میرے احترام اور محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دے سکتے تو میں بھی آپ کے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بس اس شوق کو مجھ پر اور وشا پر کبھی فوقیت مت دیجیے گا۔ مناب کے کہنے پر اب فاتق گٹار بھی پکڑتا ہے اور وشا کو بھی سکھاتا ہے۔ فاتق نے وہ گھر فی الحال کریم کے حوالے کر دیا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ مناب کا فیصلہ ملتے ہی فاتق نے حقیقت میں بوریاں بستر سمیٹ لیا اور واجد اور ماں کے بے حد اصرار پر اسی گھر اور اسی کمرے میں انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ محبت کے ساتھ ساتھ عزت نہ ملے تو اس محبت کی وقت نہیں رہتی۔ مناب نے اپنے رویے سے فاتق کو یہی سمجھایا اور فاتق نے سمجھا بھی۔ اب وہ اس کی عزت پہلے کرتا ہے اور محبت بعد میں۔ مناب نے اس سب کے دوران یہ سیکھا کہ معاف کر دینے سے واقعی اللہ بے پناہ سکون سے نوازتا ہے۔ آج سب کے چہروں پر موجود خوشی مناب کے بر وقت صحیح فیصلے کرنے سے ہوئی تھی، اور وہ فیصلہ معاف کرنے کا تھا۔